سال میں صرف ایک بات عرض کروں، اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. یہ جو کہا جاتا ہے نہیں کہ خود دیکھو حدیث کو، یہ بات آج کی نہیں ہے. حضرت علی کے زمانے میں یہ تولہ ایسا پیدا ہو گیا تھا. اس نے بھی یہی کہنا شروع کیا، کسی کی مت مانو، کسی کی مت مانو، صرف قرآن و حدیث کی مانا کرو. بس نوجوان ہے، جوانی کا جنون، آپ جانتے ایک بات دماغ کے اندر بیٹھ گئے، سوچنے کو تیار نہ. صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بار بار بلاتے سمجھاتے اور یہ کہتے کہ کیسی باتیں کرتے ہو. یہ صحابہ کرام موجود ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، آپ کے حدیثوں کے سننے والے موجود ہیں. یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہ براہ راست ان نوجوانوں نے کیا کہا؟ ان نوجوانوں نے یہ بات کہی، 3 آدمیوں کو جب تک قتل نہیں کرو گے مدینہ منورہ میں دارالاسلام کے اندر سکون نہیں ہو سکتا. 3 آدمیوں کو قتل کر دو. اس زمانے کا اس ٹولے نے، اس جنوبی ٹولے نے یہ بات کہی. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چوٹی کے صحابہ کرام تھے. کہا کہ ان تینوں کو قتل کر دو تب جا کر سکون کو واقع. ان ظالموں نے ایسا کیا، حضرت علی کو حملہ کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. امیر معاویہ اس دن خود میں گئے نماز پڑھانے، کسی اور کو نہیں کیا، اس لیے حملے سے محفوظ رہے. اور ابو موسیٰ اشعری یا عمرو بن العاص، وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بیمار تھا، اس بنیاد پر وہ بھی نہیں آئے تو وہ بھی بچ گئے. ہم سے کتنا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان سب کو بلایا، کہا جواب سن لو آگے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ قرآن کی مانیں گے صرف، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. میں نے سنا ہے آپ کے یہاں شاید کسی ٹھیلے پر لکھا ہوا ہے، کسی پپیتے والے کے ٹھیلے پر لکھا ہوا ہے نہ قرآن کی کسی کی نہیں مانیں گے قرآن حدیث کے علاوہ. جناب پپیتا ہماری درخواست پر ہاتھ چھوڑ کر، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اللہ کے بندو، کم از کم کچھ علم حاصل کر لو. مت ماننا کسی کی، ہم بھی تم سے کہنا چاہ رہے ہیں، مگر اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ تمہیں قرآن حدیث کا علم آ جائے. آپ نے بلایا، سب جمع ہو گئے اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری نہیں مانیں گے. حضرت علی سے کہتے تمہاری نہیں مانیں گے. ارے بھائی ان کی سن لو، ان کی بھی نہیں مانیں گے. کس کی مانو گے؟ کہا قرآن کی مانیں گے. بس حضرت علی تشریف لائے. حضرت علی نے اس سارے مسئلے کے بیچ میں کھڑے ہو کر قرآن شریف کو یوں کر دیا اور سب کے سامنے کہا ایھا المستحدث، ایھا المستحدث، اے قرآن کریم بول، قرآن بول، قرآن بول، قرآن بول. سارا محمد ایک کر کہ یہ تو قرآن مجید ہے، یہ کھائی ہے، روشنائی ہے، تیل ہے، اس میں کچھ برف ہے، یہ کہاں سے بولے گا؟ کہا تم کیوں کہتے ہو کہ قرآن کی مانیں گے، ہم تمہاری نہیں مانیں گے. حضرت علی کہتے ہیں اگر میں کوئی عرض کرتا ہوں میری ماننے کو تیار نہیں اور قرآن کریم قیامت تک بولنے کو تیار نہیں، فیصلہ کیسے نہیں ہوگا؟ حدیث شریف کی تشریح کون کرے گا؟ حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ تم کرو گے یہ علماء کرام کریں گے، تم کرو گے، چلے کے فیصلے والے کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ہمارے جملے کو سنو اور نوٹ کر لو جن کے اوپر، ہم ٹھیکیدار نہیں مگر علم کے چوکیدار ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم علم کے چوکیدار ہیں. ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں عقیدے والے کو اور سنگارے کے بیچنے والے کو حدیث قرآن نہیں ہر دن. اگر کسی کو بولنے کا بھی چاہتا ہے ہم کو کیا کہتے ہیں تم سے پہلے علم حاصل کرو، عربی کو پڑھو اور حدیث کو جانو اور اس کے بعد پھر تم وہ چاہتے کرنا تمہارا پورا اختیار ہوگا. مگر جہالت کی زندگی میں ہم تمہارے پاس جانے کو تیار ہیں.
بس میرے بزرگوں، غالباً میں ابھی بات پوری کہہ چکا، مگر ایک بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں، اس طرح کے جلسے ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں، ہو سکتا ہے کل کو چل رہے پر یہ مضمون آئے کہ ساری دنیا کے اندر امت کاٹی جا رہی ہے، یہ علماء کرام آپ کو لڑنے کو تیار کھڑے اس سے ذرا تم نے چیزیں سمجھے نہیں، تم نے بچایا ہے سمجھے نہیں، تم نے نہ بلایا ہوتا ہم اپنے بزرگوں کو دیوبند کے باہر سے کبھی نہ دیتے۔ ان کے بڑھاپے کو دیکھو، ان کی بے چینی کو دیکھو، ان کے اضطراب کو دیکھو، کس مجبوری کی حال میں سفر کر کے آئے ہیں تاکہ امت کے سامنے حدیث و قرآن کی باتیں سامنے آ جائے۔ آخری بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب، یہ ہو کیوں رہا ہے اس زمانے کے اندر؟ ہاں، اس بات کو لے لو، یہی میرا پیغام اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، اور اس پیغام کو لے کر جاؤ، اس حقیقت کو سمجھو، کسی جاہلی کی باتوں میں مت آنا، جذباتی مت بننا، الو پلے کی باتوں کا کوئی حل نہیں ہوا کرتا۔ علم کے مسئلے میں علماء کرام کی بات کو مانو، وہ علم کے جاننے والے ہیں، وہ قرآن کے جاننے والے ہیں، وہ گمراہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بھی گمراہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ سب کچھ برحق ہے تو اس زمانے میں کیوں ہوگا؟ اس کا جواب کر دو۔ ابھی کچھ زمانے پہلے آپ نے دیکھا افغانستان کے اوپر اس زمانے کے سب سے بڑے فرعون نے حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ اتنی بات جانتے ہو؟ اور وہ فرعون اتنا خطرناک کہ دنیا کا قوم تقریباً اپنی گردن کو اس کے آگے جھکا چکا ہے۔ سب نے اس کو بخرا سورج مانا ہے، سب نے اس کو دیو کا مانا ہے، سب نے اس کو بڑی طاقت کہا ہے۔ جو یہ کہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ دنیا کی تمام طاقتوں نے اکثریت کے ساتھ اس کو مانا، اگر نہیں مانا تو اس دنیا کے اوپر نمبر 1 طالبان کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ان کی خدائی کا انکار کیا۔ ہم تمہیں ماننے کو تیار نہیں، چاہے ہمارا وجود ہے کہ نہیں۔ زبردستی کی خدمت کرو، حقیقت کے بالکل خط رکھ کے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ نے 1 سال 2 3 4 5 6 7 8 سال سے لانے کو تیار ہو جا رہا ہے، مگر وہ قوم جس کے پیٹ پر پتھر تھے، جس کے پیٹ کے اوپر تمام پر مصیبتیں آئی، ہار ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے ایک بات پہ بھی مر سکتے تھے مگر اپنے دین کو اپنے رسول کے دامن کو بھی چھوڑے۔ تحقیق کی گئی امریکہ سے، یہ پتہ لگاؤ یہ کون ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کہاں پہنچے، کیا ذہنیت ہے، کون سے مسلک کے ماننے والے تھے۔ پتہ چلا کہ پورا افغانستان مسلک کے اعتبار سے امام اعظم کی اتباع کرتا ہے۔ یہ والا خمیر وہاں پائے جاتا، یہ دوگلے وہاں پائے جاتے، یہ ممبروں کے وہاں پائے جاتے، یہ چور، یہ اچکے، یہ قوم کے بھٹکانے والے یہ وہاں نہیں پائے جاتے۔ میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جب امریکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سارے کے سارے حنفی تھے تو امریکہ نے ایک بات طے کر لی کہ ساری دنیا میں دیکھو کہ کہاں پر زیادہ حنفی ہے اور کہاں کا، دیکھو ساری دنیا میں پتہ لگ گیا۔ نمبر 1 پر ہندوستان میں، نمبر 2 پاکستان میں، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش، پھر اس کے بعد برما اور اس کے بعد لنکا۔ بس صاحب بہادر کا حکم ہو گیا کہ حنفی اپنی طاقت کے اعتبار سے اتنے خبر نہ رکھیں، لہٰذا کچھ بھی کرو ان کو دنیا کے اندر سے اڑا کر دیں۔ یہ ہے حقیقت جو اندر کی خبر ہے، جو اس زمانے کے اندر چلی جا رہی ہے۔ جب پتہ لگایا گیا یہ سارے کے سارے حنفی، اس دنیا پر کوشش کی گئی کہ نمبر 1 پر یہ دیکھو یہ پیسے کے بنیاد پر آئیں گے کہ نہیں، پیسے کو کھو کر مار دی۔ پھر یہ دیکھو کہ طاقت کا گھر دے کہ نہیں، اس کو بھی کھو کر مار دی۔ اور جب یہ بھی ہو گیا یہ بھی، تو دنیا کے کچھ شیاطین کو پکڑ گیا اور ان سے کہا تم ان کے بیچ میں چلے جاؤ اور جا کر حدیث رسول کی باتیں کرو، ان کا موضوع الگ کرو، ان کو نئی نئی باتوں میں لگاؤ، ان کے مسلک کی پختگی کو کمزور کرو۔ یہ ہے جو سارے سموی عرب کی چاچی اور اس کے پیسے لے کر غلامان طور پر مہینے جا کر یہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔
ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں ذرا یہ اہل حدیث غیر مقلد والا معاملہ 5 سال سے ہے، 10 سے ہے کہ 50 سال سے؟ بتاؤ جی تم پر معلوم کب سے ہے جی؟ کہتے کیوں نہیں 3-4 سال سے، 5 سال سے؟ اور افغانستان کا کب سے ہے جی؟ جوڑنا ہو کیا آپ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ ہمارے پاس اسی طریقے پر نماز پڑھ کے چلے گئے، ہمارے دادا کے طریقے پر نماز پڑھ کے چلے گئے، ہماری کشتیں پڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس زمانے میں ہماری نماز کی فکر قائم نہیں تھی، اس زمانے میں ہماری نماز کی فکر قائم ہو گئی کہ امت مسلمہ بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ارے تم کہاں سے؟ ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو ہم نہیں تھے، اگر تم بھی تھے، تمہارے باپ موجود تھے، تمہاری جماعت موجود تھی، تمہارے علماء موجود تھے، مگر اس زمانے میں خرید غلام نہیں تھے، تمہیں پیسہ نہیں ملا تھا، اس دنیا کا کام نہیں کیا، آج پیسے مل گئے تو تم یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ سمجھو حقیقت میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ علاوہ کچھ